اور ان کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی تمہاری طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں سے نبی آخری الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور شان کے بارے میں وہ باتیں بیان کر دیتے ہو جو اللہ نے تم پر تورات کے ذریعے ظاہر کی ہیں، تاکہ اس سے وہ تمہارے رب کے حضور تمہیں پر حجت قائم کریں؟ کیا تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان یہود میں سے بعض ان پڑھ بھی ہیں جنہیں سوائے سنی سنائے جھوٹی امیدوں کے کتاب کے معنی و مفہوم کا کوئی علم ہی نہیں، وہ کتاب صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں۔ یہ لوگ محض وہم و گمان میں پڑے رہتے ہیں۔ پس ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑے سے دام کما لیں۔ سو ان کے لیے اس کتاب کی وجہ سے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں نے تحریر کی، اور اس معاوضے کی وجہ سے تباہی ہے جو وہ کما رہے ہیں۔ اور وہ یہود یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دنوں کے۔ ذرا آپ ان سے پوچھیں کیا تم اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے چکے ہو؟ پھر تو وہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہ کرے گا، یا تم اللہ پر یوں ہی وہ بہتان باندھتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے؟